الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں پیاری بہنیں؟ اہل القرآن ماشاءاللہ 17th پارہ ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ. آدھے سے بھی الحمدللہ اس کورس میں آپ لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ یاد کر لیا ہے الحمدللہ. کیسے رہے آپ کے گروپ؟ کیسے رہے؟ میں بھی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ سب کی آڈیو سنی، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی الحمدللہ سیمی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹ، سب کی ہی ایفرٹ بہت اچھی، مگر میری یہ خواہش ہوگی کہ تھوڑی سی پریکٹس اور انشاءاللہ ہم چھٹیوں میں انشاءاللہ اس کو اور کریں گے. اپنی جو ہماری یہ دسمبر کی ونٹر ویکیشنز آ رہی ہیں تو اس میں انشاءاللہ اور سے اور اچھا کریں گے انشاءاللہ. اور آج میں ایک انشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس کو لوں گی آج، جن کا مجھے لگا تھا میں نے کھولا ہوا کہ تھوڑا سا مسٹیکس لگی تھیں، اور پھر ہم ایک آج انشاءاللہ اپنا نیا احکام کریں گے تجوید کا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس احکام کو آپ کے 2 ویک ہوں گے، کیونکہ یہ ایسا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے نا، تو انشاءاللہ تو 1 ویک میں میں آپ کو آڈیوز بھی بھیج دوں گی اور ہوم ورک بھی بھیج دوں گی. ٹھیک ہے؟ تو آڈیو تو آپ لوگوں نے 1 ویک مسلسل یہ جو ہمارا آئے گا نا ویک، اس میں مسلسل آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی انشاءاللہ. اور نوٹس بنا کے جس کا ہو جو بنا کے سمجھ کے اپنے لیسن میں بھی اس کو دیکھ کے وہ نوٹس بھیجتا جائے. نوٹس کی جو کاپی میں آپ لکھیں وہ بھیجتے جائیں. اور جو آڈیو ہوگی نا وہ اگلی کلاس کے لیسن کے بعد انشاءاللہ وہ پھر آپ بھیجنا شروع کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ اچھی طرح سمجھیں، خوب پریکٹس کریں، دن میں 5 10 دفعہ. وہ سسٹر اسما کی بھیجوں گی، وہ بھی آپ کو آڈیو انشاءاللہ، تاکہ آپ کا بہت ہی اچھا سے اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کچھ سسٹر کا میں چاہوں گی کہ میں ان کا تھوڑا سا سن لوں. پہلے سسٹر شکیلہ ہیں، آپ ہیں تو آ جائیں پلیز. چلے پہلے ہم ایک حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک منٹ جی. جی آج کل کے جس طرح ہمارے حالات ہوئے ہیں، اور تو جس بھی منزل پہ پہنچیں، کسی کے گھر، کسی کے مال میں، دکان میں، گروسری لیتے ہوئے یا بینک میں، جہاں بھی جائیں تو یہ ضرور یہ پڑھ لیں. سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی مقام پر پڑاؤ ڈال لے اور یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی تو اسے وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. کتنی خوبصورت بات ہے نا. اور یقین کے ساتھ پڑھیں. سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3071. تو کوشش کریں کہ اس حدیث کو نا اپنا حصہ بنائیں، اپنی عادت بنائیں. میں انشاءاللہ اس کو بھی بھیج دوں گی آپ لوگ کے گروپ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اب میں
آپ لوگوں کی. ایک منٹ سلائڈ کو سیٹ کر لیتے ہیں. سیٹ کیا ہوا تھا تھوڑا سا اور بڑا کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. کچھ سسٹر کا میں چاہوں گی کہ وہ سنا اور پھر ہم اپنا آج نیا رول کریں گے انشاءاللہ. چلیں اسی طرح کر لیتے ہیں. اچھا ہاں جی سسٹر شکیلا آپ نے کہا تھا. جی سسٹر شکیلا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ چلے تھوڑا سا آپ پہلے اگلا تھا جو یہ والا تھا نا لیسن، اس میں آپ نے مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا نا ایک میں نے شیئر کر دیتی ہوں. اس میں آپ کا مجھے یاد ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ کا یہ غنہ ہو رہا تھا، ادغام ہے نا، بغیر غنہ. آپ کا اچھا ادغام کے ساتھ غنہ ہو رہا تھا تو یہ پڑھ لیں اوکے ادغام بغیر الغنہ. اوکے ٹھیک ہے. جی بسم سسٹر اللہ الرحمن شکی الرحیم. اس لیسن آپ کے سامنے آ رہا ہے؟ بالکل آ رہا ہے. زبدرابیہ ہاں اس کو جی پھر پڑھیں مثل شروع. جی زبدرابیہ رابین زبدرابین مثل رجلا بشر رسولا. آواز آپ کی بریک نہیں آ رہی آواز. آواز نہیں آ رہی. بشر رسولا شہاب رصدا مرحم اللن اکلا لما قولا لینا. مجھے آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی، شاید میرا وہ نیٹ پر، میرے نیٹ میں کچھ پرابلم ہوگی. ایک بار پھر پڑھ دیں گے ذرا شروع سے. اوکے بالکل. ابھی آواز کچھ بہتر ہوئی ہے. اب بار بار پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبدرابیا مثل رجلا بشر رسولا شهاب رصدا مرحم اللن اکلا لما قولا. اکل لما بس کوشش کریں گے اکلا ادغام لما قولا لینا قولا اوکے قولا لینا. بہتر ماشاءاللہ بہتر ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. باقی تو بہت اچھا تھا آپ کا بہت. الحمدللہ. جی سسٹر امبر آپ پلیز آ جائیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سسٹر مجھے آواز نہیں آ رہی. یہ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی اب آئیے. پھر میں دوبارہ آپ کو آپ کے سامنے آ رہی ہے کچھ جی جی اسکرین آ رہی ہے آواز نہیں ادغام آ رہی جی بالغنہ کی. باقیوں کو آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز. سسٹر پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مم جی من پھر آپ جی من من نشاء من يريد من يرغب قولا ميسورا رجلا مسحورا حجابا مستورا ملوما محسورا عظاما نخرة أماما ورحمة قيما وقعودا مسكينا ويتيما حراما وحلالا
عظاما ورفاتا رفاتن رفا مجھے وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے تو شاید پتہ نہیں رفاتن. اچھا اور ایک اور بھی دیکھے گا امام حمزہ کے نیچے جب کسرہ آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جی جی کسرہ اماما ورحمتن. بہت اچھا وہاں بھی اچھی کوشش تھی. ڈسٹرب ہے آواز. اچھا ٹھیک ہے میں ایک منٹ دیکھتی ہوں اپنی دوبارہ مائک کو نا ذرا چیک کرتی ہوں. جی ایک منٹ میں نے فل تو کیے ہوئے ہیں. اب ایک منٹ اب بہتر ہوئی ہے میری آواز الحمدللہ. میں اس کو والیوم بھی اپنا فل تو رکھا ہوا ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. اب آگے ہمارے پاس سسٹر امبر بھی ہو گئی. سسٹر امبین فاطمہ ہیں. سسٹر امبین جی جی استاذہ میری آواز ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ ٹھیک آ رہی ہے. آپ نے وہ دوسرے والے میں مجھے آپ کا ذرا تھوڑا سا لگا تھا. ایک میں شیئر کرتی ہوں آپ سے یہ ادغام میرا یہ مجھے یاد پڑتا ہے. جی اس میں میرا کنیکشن نہیں ٹھیک میرا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں. پڑھوں یہ زبد جی الرابین مثل الرجلن بشر الرسولن شہاب الرصدن مرحیما اللن اکل لما قول لینا قولل لل کو ہم لمبا نہیں کریں گے. پھر پڑھیں اس کو. قول لینا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت بارک اللہ فیکم. اس طرح کوشش کرتے رہیں ماشاء اللہ. جی سسٹر نازیہ ہیں. سسٹر نازیہ ہاں جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نازیہ جی یہ جو اب بار ہاں جی ادغام غنہ کے ساتھ والی ایکسرسائز سامنے آ رہی ہے نا اس کو پڑھ جی لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من معه من نشاء من يريد من يرغب قولا ميسورا رجلا مسحورا حجابا مستورا ملوما محسورا إذا من نحرة إماما ورحمة قياما وقعودا مسكينا ويتيما حراما وحلالا إذما ورفاتا. آپ کو میخل نظر کلیئر نہیں آ رہا. کئی لوگوں کی یہی تھی مسٹیک. میخل وہ کلیئر نہیں تھا. را کے اوپر ہمارے پاس الف صغیرہ ہے. ٹھیک ہے. جی چلی گئی ہے. جی میری آواز چلی گئی تھی. ہاں جی اب آ رہی ہے. مہنگی میں کہی تھی دوبارہ پڑھ لیں. یہ ذا کے اوپر ہمارے پاس صغیرہ کہاں سے دوبارہ پڑھ لو. ایزامم ورفاتن. بارک اللہ خیر. آپ سے بھی سنتی ہوں. اب ہم سنوبر آپ سسٹر سنوبر جی آپ نے رحمۃ اللہ سے سنوبر
वालेकुम मेरी सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आज बहुत कट रही है जी। जी कट कट के आवाज आ रही है जी। जी पता नहीं मेरा नेट का ही मसला हुआ है जी। अच्छा इब्राहिम ने अच्छी माशाल्लाह कोशिश की, आप कितनी प्रैक्टिस की आपने सीखने में? वॉइस हेलो बहुत मैं मेरा ख्याल दोबारा लॉग इन है, मैं दोबारा लॉग इन जी ठीक है। थोड़ी देर के बाद बहुत थोड़ी आवाज कट गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी आवाज कुछ बेहतर हुई है? जी अभी काफी बेहतर है जी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सिस्टर नूबर कैसी प्रैक्टिस जारी है आपकी? जी मैं कोशिश कर रही हूँ। कर रहे हैं नहीं नहीं बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप माशाल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं। मगर क्या हो रहा है कि आपके थोड़े से ना जबर जेर पेश या फतह दम्मा कसा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो कोशिश जी करें कि ये ठीक है। चलो ठीक चलो हमें पढ़ के दिखा दें, ये वाला आपके सामने आ रही है ये जी स्लाइड? जी आ रही है। अब मेरी ठीक है आवाज? ये हाँ अब ठीक है आपकी आवाज ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब ये पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमान मम मअहू नहीं मन अब ये नशाउ। मम हम पढ़ें दोबारा। जी म मम मा मअहू ठीक है अगला पढ़ें अब। आहू मन नशाउ मन युरीदु मन यरगबू बू लंबा ना करें, मैं यूरीदु बस, मैं यरगबु ठीक है, मन यरगबू मैं यरगबु मन यरगबू कौलम मैसुरन अब कौल रजुल इधर इधर ही देख लें सिस्टर सुनोबर। कौलम मैसूरन कौलम मैसूरन कौलम मैसूरन कौलम मैसुर मै मैसुरम रन कौलम मैसुरन कैसू है सू, सीन दम्मा वाव सुकून सू, मैसूरन मैसूरन और मध्य असली है ना, जी कौलम मैसूरन कौलम मैसूरन इसको कौलम मैसूरन बहुत अच्छा, फिर पढ़े। कौलम मैसूरन कौ 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 काफ कथा वाव सुकून कौ, ये लीन हो रहा है ना, जी कौलम मैसूरन। कौलम मैसूरन अच्छा मुझे आगे पढ़ लें। रजूलम मसहूरन रजू रजू ये करेंगे तो रजू रजुलम मस्हूरन रजूलम मसहूरन हम्म,
हिजाबम मस्तूरन। हाँ, बहुत अच्छा। आप प्रैक्टिस करें सिस्टर सुनोबर, आपने प्रैक्टिस की थी अस्मा के साथ? जी ठीक, हाँ, मैं और काफी करें, प्रैक्टिस तो कर रही हूँ मैं ना। बहुत अच्छा माशाल्लाह करें। आप मुझे ना प्राइवेट सिस्टर में समझ में तो आता है, समझ तो मुझे आता है कि क्या करना है, लेकिन जब अल्फाज मुंह से निकलते हैं तो सही नहीं निकलते, पता नहीं। में सिस्टर मुझे सुनोबर कोई समझ आता है यहाँ पे नींद करना है, यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेच करना है 2 हरकत, मुझे ये तो सब समझ आता है, लेकिन जब अल्फाज मुंह से निकलते हैं तो कुछ लंबा हो जाता है, कुछ छोटा, इस तरह हो जाता है। प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह इसकी कोई बात ही नहीं। आप प्रैक्टिस करें और मुझे ना प्राइवेटली भेज दीजिए, ठीक है? जी ठीक, रोज जी ठीक, एक ना किसी और वो मुझे रोज ऑडियो भेजें, मैं आपको रोज आपके साथ ही मिलके हम ठीक करेंगे, ठीक है? सही, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हमारा होगा ही नहीं इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है। जबरदस्त ठीक रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर सलीना, आप प्लीज आ जाए। जी जी सिस्टर एक मिनट जी अभी है हमारी आपके साथ जो हम करेंगे, ये वाला लेसन कीजिएगा। एक नया शेयर करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बदर रबियन, रबियन है कि अलिफ है नहीं, ना? ज़बदर राबियन, फिर पढ़े। ज़बदर राबियन, हाँ, मसलर रजुलन, हाँ, बशर रसूलन, शिहाबर रसदन, मर मर्रहिमा अल्लन अकल्लमा इसको फिर देखें सिस्टर अकलल्लमा लय्यना लय्यनन 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 قولا لينا लय्यनन قولا لينا قولل قولا अच्छा قولا لينا लल को भी लंबा ना करें, फिर दोबारा पढ़े। قولا لينا ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। और प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जी जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतनी हमारी अच्छी होती जाएगी जी। और मैं देख लेती हूँ तो शमीमुन्निसा आप आना चाहते थे, आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरे ख्याल आपको ठीक कर से शमीमुन्निसा कि आपको कुछ जी मैंने कहा था, आपको कुछ नहीं, मैंने लिखा था। नहीं, मेरा ऑडियो ही गया नहीं, मैंने नाम चला गया फिर ऑडियो नहीं गया है। अच्छा मैं अच्छा, मैं समझ रही थी कि ऑडियो पहुंच गया, फिर अब मैंने आज देखा तो पता चला कि ऑडियो नहीं पहुंचा है। तो मैं फिर उस उधर ही ग्रुप में करके भेज दूंगी आपको, ठीक है? जी ओके ओके मैम। सही। अच्छा जी सिस्टर, अब हमारे पास हैं सिस्टर सबका बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर सीमी सुनैरा सबका अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था माशाल्लाह। सिस्टर इरम का भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस तरह करते हैं कि हम अपना नया रूल को जरा टच कर लेते हैं। अब बस आज टच ही करना है क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा ही है जी। अब हमने जो अभी तक हमने किए थे वो हमने क्या किया था, हमने किए थे अभी अभी तक हमने जो किए थे ना वो हमने किए थे अब बताएं हम लोगों ने अभी हम क्या करके हटे हैं ताकि हम फिर थोड़ी सी क्लास एक्टिव हो। नहीं मगर हमने किसके अहकामात किए थे, इस मैं कह रही हूँ ना, ये मीम साकिन के अहकामात है जी। नून साकिन और भी कुछ था, नून साकिन और तनवीन के, बिल्कुल हमने किए थे। जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये आता है तो इजहार होता है, फिर ये आता है तो इख्फा होता है, फिर ये आता है तो इकलाब होता है, फिर एक और आता है तो फिर अब इदगाम विद गुन्ना होता है और विदाउट गुन्ना होता है। ठीक है, 4 रूल से माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम से शाजिया जी, बिल्कुल ठीक है। और 4 रूल सबको क्लियर है, 2 टाइप के जिसको नहीं क्लियर।
کیونکہ آپس میں تھوڑا تھوڑا سا ان کا کنیکشن ہے نا رولز مینس کہ آپ کو سمجھ اگر پچھلا آئے گا تو اگلا بھی بہت اچھا آئے گا. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. اظہار، اقفا، اقلاب اور ادغام بہت اچھا ماشاء اللہ. ہمارا فنشڈ ہو گیا ہے سارے رولز. آپ کو نہیں آئی سی سسیمی؟ جی نہیں. اچھا آپ مجھے پھر پرائیویٹلی میسج کیجیے گا ٹھیک ہے ٹیلی گرام میں. ٹھیک ہے صحیح ہے آپ کے لیے سسیمی؟ اگر آپ کو نہیں آئے کلیئر ہوئے نہیں ہوئے ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ باقی کو کلیئر ہو گیا نا تو ابھی ہم نیا کر لیتے ہیں. یہ اگلی کلاس میں ہم اس کو دوبارہ جو آپ کو چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ہم اس کو دوبارہ بھی پوچھ لیں گے. مگر آپ مجھے پرائیویٹلی ساکن کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے احکامات سمجھ آ گئی الحمدللہ. میم ساکن کے احکامات. ساکن کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا ہماری اور بھی فارم میں ہم جزم ہے، سکون، جی بالکل سکون ہے، جزم ہے، جو بھی آپ اس کا نام دیں اس. مگر یہ ہم لکھ رہے ہیں میم ساکن کے احکامات. جس سے ہم نے ادھر لکھا نون ساکن اور تنوین کے احکامات. ٹھیک ہے ایک ایک چیز ہم سمجھیں گے تو ہمیں کلیئر ہوگا. اچھا پہلے اس میں نون ساکن کے 3 احکامات ہیں. ٹھیک ہے. ادغام. ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ادغام ملانا، بمدغم کرنا. ٹھیک ہے ایک دوسرے میں آپس میں سمرج ہو جاتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے ملانا. ٹھیک ہے. اچھا اب شفوی کس سے ہے؟ ملا. بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے سب کا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. لپس بہت اچھا ماشاءاللہ. شازیہ سسٹر، عائشہ سسٹر بالکل. ہم نے پڑھا تھا شفتان ہمارے پاس ہونٹوں کا تھا اور اسی سے اس کا تعلق ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی. کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی. ٹھیک ہے پہلے ہم ان تینوں کو صرف ان کے ناموں کو سمجھ لیتے ہیں پھر ہمارے پاس ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ پھر میں آپ کو سلائڈز بھیجوں گی ہم نوٹس بنائیں گے تو پھر ہمارے پاس دوسرا آتا ہے اخفاء شفوی. 2 منٹ ہے. چلے ہم ان کو تو سمجھ تو سکتے ہیں نا. اخفاء شفوی. اخفاء کسے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر فرا. Is it because meme is letter of lips؟ جی بالکل بالکل بہت اچھا پوائنٹ. کیونکہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میم ہمارے پاس بالکل میں یہ بلکہ کہنے والی. اور دوسرا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اخفاء شفوی. بالکل اخفاء کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو چھپانا. اور شفوی پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ہونٹوں سے. ٹھیک ہے لپس. اور یہ دونوں ہمارے لپس لیٹر ہی ہیں اس میں جو استعمال ہوں گے ادغام اور اخفاء میں جو ہم کریں گے. پھر اظہار ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے باقی 2 لیٹرز کے علاوہ باقی جو سارے ہیں ان کو اظہار کرنا ہے. ایک دفعہ میں ان کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس کی سمجھ آ جائے. میں ابھی چیٹ نہیں دیکھوں گی اب تھوڑا سا میں اس کو دیکھوں گی. 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی ادغام شفوی ملانا. ٹھیک ہے اگر میم ساکن یاد رکھیے گا میم ساکن کے بعد ایک اور میم ہو تو دونوں ہونٹوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور غنہ مینس 2 اپنے 2 کہتے ہیں 2 یا 3 کاؤنٹس اپنے ناک میں ہم رکھیں گے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے ادغام شفوی کہتے ہیں. لکم منہ. ٹھیک ہے لہم منا. ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو تاکہ ایک ٹچ ہو گئی ہے. اگر نہ سمجھ آئے اگلی دفعہ آپ نے میرے پوچھنے کیونکہ ہمارا اگلی دفعہ ہم نے اسی پہ ہی رکھا ہوا ہے سارا. پھر ہے اخفاء شفوی چھپانا. اگر میم ساکن کے بعد با ہو اب پہلے ہمارے پاس تھا میم کے ساتھ میم ہوگا تو ادغام شفوی ہے. ہم نے دونوں کو ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے. اب ہم نے کیا لکھنا ہے؟ میم لکھ لیں پلس با تو اسے اخفاء شفوی ہوگا. میم کو پھر ہم غنہ ہی ہوگا مگر ہلکا چھپا ہوا غنہ خفیف جسے کہتے ہیں چھپا ہوا غنہ ہوگا اور ہم ہونٹوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے وَكَفَرْتُمْ بِهِ هُمْ بَارِزُونَ. ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس اگلا ہے اظہار شفوی واضح. اب ہم نے میم اور با کے بعد جتنے بھی آنے ہیں نا ہم نے اس کو ایز پڑھنا ہے. فدم دما
मसलुहुम कमसली, मैंने नहीं करना मसलुहुम कमसली, नहीं, मसलुहुम कमसली फदमदमा। ठीक है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को मैं भेजूंगी। आप लोगों को उम्मीद है कि ये काफी हद तक तो समझ आ गया। इसको टू जी नाक में हमने ले जाकर 2 से 3 काउंट्स करना, जाहिर करना, बिल्कुल से शमीम निसा इजहार शफवी। अब मीम के साथ मीम मर्ज होगा इदगाम शफवी, मीम के साथ बा होगा इख्फा शफवी, और फिर मीम के साथ कोई और लेटर हो तो इजहार, मतलब ऐसे ही पढ़े हमने उसको जाहिर कर, बिल्कुल वाजिया पढ़े। ठीक है, ये आप नोट्स बनाइएगा, इसकी ऑडियो भेजूंगी मैं आपको, वो कीजिएगा। इस हफ्ते आपने ऑडियो नहीं भेजनी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुझे आप लोगों ने वो ऑडियो भेजनी। ठीक है, और जिसको मैंने कहा वो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ज़ुनैरा हमेशा याद दिलाते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो शाजिया की माशाल्लाह बहुत अच्छी टिप्स होती हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा व बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। पर आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. خوش آمدید پیاری بہنوں کو. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کا ویک اچھا گزرا؟ الحمدللہ. اچھا سا جو ہے اچھی تجویز سیکھی ماشاءاللہ آپ نے. نیا دن کی نئی برکتیں الحمدللہ. دل سے الحمدللہ نکلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے شک یہ بہت بڑا فضل ہے ہم پہ. جی الحمدللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو تجوید کی؟ اور اب تو کافی ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کافی بہتر ہو گئی ہے اور اچھا پڑھنا شروع کر دیا. بلکہ اب تو یہ کہ اپنی غلطیاں خود نظر آتی ہیں، ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیتے ہیں پچھلی جو ہم لوگوں نے جو 17 اللہ کے فضل سے سٹارٹ کیا تھا اس کا رب 1 کیا تھا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ برکت فیل ہوتی ہے کلاس میں جب آپ سب ماشاءاللہ ہوتے ہیں، جوائن کرتے ہیں. آپ سب جب اتنی شوق سے سیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلاس کو مبارک کیا. تو مبارک ہم نے پچھلی دفعہ ورڈ پڑھا. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ وَأَنزَلْنَاهُ. بے شک یہ ذکر قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبارک ذکر کیا، ذکر کہا اور مبارک ذکر کہا. تو مبارک ہونا یعنی کسی چیز میں برکت ہونا کیا ہے کہ اس میں اضافہ ہو جانا، اس کا قائم رہنا، یعنی کہ وہ توفیق چھین نہیں جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قائم رکھتا ہے، اس نعمت کو. وہ نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ قائم رہتی ہے اپنی جگہ پہ، چھنتی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں قرآن جیسا ساتھی، قرآن سے نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن ہر چیز میں برکت کا باعث بنتا ہے، اس سے نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہیں. اور پھر نیکیوں سے انسان کو دنیا میں بھی خیر ملتی ہے. تو اس بات پہ ایمان رکھیں کہ قرآن ہمارا ساتھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے رکھے گا، وہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس کو قائم رکھے گا. اور آپ لوگوں کے گھروں میں آپ یہ برکت انشاءاللہ تعالی فیل کریں گے. اب ہم نے جب پڑھا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
ایوب علیہ السلام کی دعا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بے شک تو بہت مہربان ہے، بہت جو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کو اب دیکھیں کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہمیں تکلیف کو برا نہیں سمجھنا، یہ بھی سیکھا نا ہم نے، تکلیف کو برا نہیں سمجھنا ہم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، بیماری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب بھی انسان کو کوئی بیماری آتی ہے تو اس کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے، آزمائش ہے نا بیماری، اس سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل یہ گناہ کو دور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بیماری کو کبھی بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو کوئی اس پر صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو کوئی پھر جزا فضا کہ ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، تو اسے جزا فضا ہی ملتی ہے، پھر ایسا ہی رہتا ہے اس کے ساتھ، پھر وہ آزمائش اس کے لیے نعمت کا سبب نہیں بنتی، اس کے لیے گناہوں سے چھٹکارے کا سبب نہیں بنتی۔ پھر ہم لوگوں نے ایک جو آیت پڑھی جس میں ذنون یعنی کہ جو مچھلی والے ہیں، یہاں سورہ کہہ رہی ہوں پیغمبر ہمارے یونس علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سکھا دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ذنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ یہ دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مسلمان ان الفاظ کے ساتھ رب سے دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی پریشانی ہو اس دعا کے ساتھ مدد مانگیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں ایک اسپرچل بریدر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو 17 کا رب 3 کریں گے، سورہ الحج شروع کریں گے آج۔ صحیح ہے، ریڈی ہیں پھر سب لوگ؟ چلیے 1 ٹائپ کر دیجیے اپنے نام کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں اسپرچل بریدر کے ساتھ، بسم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نزول قرآن کے 5 مقاصد۔ نمبر 1، غور سے سننا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا۔ توجہ سے سننے کے لیے پوری طرح کان لگانا، نگاہیں قرآن پر رکھنا، ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کرنا، اور پوری طرح دل کی توجہ کے ساتھ اس کو سننا، کیونکہ اگر سننے میں کوئی خلل آیا، سننے میں کوئی کمی آئی، تو پھر اگلے سارے مرحلے ادھورے رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن ناکام ہونے والے لوگ، جہنم میں جانے والے لوگ یہی کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا ہم عقل سے کام لیتے، یعنی غور و فکر کرتے، تو آج ہم جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے۔ تو ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی بات کو صحیح طور پر سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو عمل کہاں سے ہوتا۔ نمبر 2، تلاوت کرنا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ،
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، گویا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھنا۔ نمبر 3، یاد کرنا، میمورائز کرنا۔ قال تعالی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ یعنی جب آپ کو یہ علم ملے تو پھر اسے اپنے سینے میں محفوظ بھی کریں، اسے ضائع نہ کریں، بھلا نہ دیں۔ نمبر 4، تدبر، غور و فکر کرنا۔ قال تعالی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے تمہاری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ 5واں نقطہ کیا ہے؟ العمل، عمل کرنا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ پوری طرح یہ قرآن آپ کے اندر جذب ہو سکے، آپ کے سینے کی بہار بھی بنے، اس کا نور آپ کے دلوں کے اندر اترے، آپ کی زندگیوں کو روشن کرے اور آپ کے لیے عمل کی راہیں آسان ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے ہم اس کام کو کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے، الناس، لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، ان، بے شک، زلزلۃ، زلزلہ، الساعۃ، قیامت کا، شیء، چیز ہے، عظیم، بہت بڑی، یوم، جس دن، ترونہا، تم دیکھو گے اسے، تذہل، غافل ہو جائے گی، کل، ہر، مرضعۃ، دودھ پلانے والی، عما، اس سے جسے، ارضعت، اس نے دودھ پلایا تھا، وتدع، اور گرا دے گی، کل، ہر، ذات حمل، حمل والی، حملہا، حمل اپنا، وترا، اور آپ دیکھیں گے، الناس، لوگوں کو، سکارا، نشے میں، وما، حالانکہ نہیں ہوں گے، ہم، وہ، بسکارا، نشہ میں، ولیکن، اور لیکن، عذاب، عذاب، اللہ، اللہ کا، شدید، بہت سخت ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من، جو، یجادل، جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر، بغیر، علم، علم کے، ویتبع، اور وہ پیروی کرتا ہے، کل، ہر، شیطان، شیطان، مرید، سرکش کی، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہ، اس پر، انہو، کہ بے شک وہ، من، جو کوئی، تولاہ، دوست بنائے گا اسے، فانہ، تو بے شک وہ، یضلہ، وہ بھٹکا دے گا اسے، ویہدیہ، اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب، طرف عذاب، السعیر، دوزخ کے۔ یا ایہا، اے، الناس، لوگو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، من البعث، دوبارہ جی اٹھنے سے، فإنا، تو بے شک ہم، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر، من نطفۃ، نطفہ سے، ثم، پھر، من علقۃ، جمے ہوئے خون سے، ثم، پھر، من مضغۃ، گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ، شکل والی، وغیر، اور بغیر، مخلقۃ، شکل والی، لنبین، تاکہ ہم واضح کریں، لکم، تمہارے لیے، ونقر، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، رحموں میں، ما، جس کو، نشاء، ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، مقررہ مدت تک، ثم، پھر، نخرجکم، ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلا، بچہ بنا کر، ثم، پھر،
लितबलुगु ताकि तुम पहुँचो अशुद्धकुम अपनी जवानी को, वमिनकुम और तुम में से कोई है मन जो युतवफ़ा फौत किया जाता है, वमिनकुम और तुम में से कोई है मन जो युरद्दु लौटाया जाता है, इला तरफ अर्दल नाकारा अल उम्र उम्र के, लिकैला ताकि ना या अलमा वो जाने, मिम्बादी बाद इल्मिन जानने के, शैआ कुछ भी, व तरा और आप देखते हैं अल अर्दा जमीन को, हामिदतन खुश्क, फ़इदा तो जब, अंजलना उतारते हैं हम, अलैहा उस पर, अलमा पानी, एहतज़्ज़त वो तरोताज़ा हो जाती है, व रबत और वो उभर आती है, व अम्बतत और वो उगाती है, मिन कुल्ली ज़ौजिन हर किस्म के, बहीज रौनक वाले पौधे, ज़ालिका ये, बिअन्ना बवजह इसके के, अल्लाह अल्लाह, हुवा वही, अल हक़्क़ु हक है, व अन्नहु और बेशक वो, युहयी वो जिंदा करता है, अल मौता मुर्दों को, व अन्नहु और बेशक वो, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, कदीर खूब कुदरत वाला है, व अन्ना और बेशक अस्साअता क़यामत, आतियतुन आने वाली है, ला रईबा नहीं कोई शक, फीहा उसमें, व अन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह, यबअसु दोबारा उठाएगा, मन उन्हें जो, फिल कुबूर कब्रों में हैं, व मिनन नासी और लोगों में से कोई है, मन जो युजादिलु झगड़ता है, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, बिगैरी बगैर, इल्मिन इल्म के, वला और बगैर, हुदन हिदायत के, वला और बगैर, किताबिन किताब, मुनीर रोशन के, सानिया मोड़ने वाला है, इत्फिही शाना अपना, लियुदिल्ला ताकि वो भटका दे, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, लहू उसके लिए है, फिर दुनिया दुनिया में, खिज़युन रुसवाई, व नुज़ीक़ुहु और हम चखाएंगे उसे, यौमा दिन, अल क़ियामती क़यामत के, अज़ाबा अज़ाब, अल हरीक आग का, ज़ालिका ये, बिमा बवजह इसके जो, क़द्दमत आगे भेजा, यदा का तेरे दोनों हाथों ने, व अन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह, लैसा नहीं है, बिज़ल्लामिन जुल्म करने वाला, लिल अबीद बंदों पर, व मिनन नासी और लोगों में से कोई है, मन जो या अबुदु इबादत करता है, अल्लाह अल्लाह की, अला हरफिन किनारे पर, फ़इन फिर अगर, असाबहु पहुँचे उसे, खैरुन भलाई, इत्मअन्ना वो मुतमईन हो जाता है, बिही उस पर, व इन और अगर, असाबत हो पहुँचे उसे, फितनतुन आजमाइश, इनकलबा वो पलट जाता है, अला वजहिही अपने चेहरे पर, खसिरा उसने नुकसान उठाया, अद्दुनिया दुनिया, वल आखिरता और आखिरत का, ज़ालिका ये है, हुआ वो, अल खुसरानु खसारा नुकसान, अल मुबीन खुला, यदउ वो पुकारता है, मिन दूनी सिवाय अल्लाही अल्लाह के, माँ उसे जो, ला यदुर्रुहु नहीं नुकसान देता उसे, वमा और जो, ला यनफअहु नहीं फायदा देता उसे, ज़ालिका यही है, हुआ वो, अद्दलालु गुमराही, अलबईद दूर की, यदउ वो पुकारता है, लमन यकीनन उसे, दर्रुहु नुकसान जिसका, अक़रबु करीब तर है, मिन नफ़इही उसके नफ़ा से, लबिसा अलबत्ता कितना बुरा है, अल मौला दोस्त, व लबिसा और अलबत्ता कितना बुरा है, अल अशीर साथी, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, युदखिलु वो दाखिल करेगा, अल्लज़ीना उन्हें जो, आमनु ईमान लाए, व अमिलु और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती नेक, जन्नातिन बागात में, तजरी बहती हैं,
من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، انا بے شک، اللہ اللہ، یفعل کرتا ہے، ما جو، یرید وہ چاہتا ہے، من جو کوئی، کانا ہے، یظن سمجھتا، ان یہ کہ، لن ہرگز نہیں، ینصرہ مدد کرے گا اس کی، اللہ اللہ، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، فلیمدد پس چاہیے کہ وہ دراز کر لے، بسبب ایک رسی، الی السماء طرف آسمان کے، ثم لیقطع پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، فلینظر پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، حل کیا، یذہبن واقعی لے جاتی ہے، کیدہ تدبیر اس کی، ما اس چیز کو، یغیظ جو غصہ دلاتی ہے، وکذالک اور اسی طرح، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، آیات آیات، بینات واضح کی شکل میں، وان اور بے شک، اللہ اللہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یرید وہ چاہتا ہے، انا بے شک، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جو، ہادو یہودی بن گئے، والصابئین اور صابی، والنصارى اور نصارى، والمجوسا اور مجوسی، والذین اور وہ جنہوں نے، اشرکو شرک کیا، انا بے شک، اللہ اللہ، یفصل فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، انا بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، شہید خوب گواہ ہے، علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، انا کہ بے شک، اللہ اللہ، یسجد سجدہ کرتا ہے، لہو اسی کو، من جو، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ومن اور جو، فی الارض زمین میں ہے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر اور بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، وکثیر اور بہت سے، حق ثابت ہو چکا، علیہ ان پر، العذاب عذاب، ومن اور جسے، یہنی رسوا کر دے، اللہ اللہ، فما تو نہیں، لہو اس کے لیے، من مکرم کوئی عزت دینے والا، انا بے شک، اللہ اللہ، یفعل وہ کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، ہذانی یہ دو، خصمانی جھگڑنے والے ہیں، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین تو وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، قطعت کاٹے جا چکے ہیں، لہم ان کے لیے، ثیاب کپڑے، من نار آگ سے، یصب ڈالا جائے گا، من فوقی اوپر سے، رؤوسہم ان کے سروں کے، الحمیم کھولتا پانی، یسہر پگھلا دیا جائے گا، بہی ساتھ اس کے، ما جو کچھ، فی بطونہم ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور کھالیں بھی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، مقامع گرز ہتھوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، کلما جب بھی، ارادو وہ چاہیں گے، ان کہ، یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس سے، من غم غم سے، اعیدو وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اسی میں، وذوقوا اور چکھو، عذاب عذاب، الحریق آگ کا، انا بے شک، اللہ اللہ، یدخلو داخل کرے گا، الذین انہیں جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں،
یحلونا وہ آراستہ کیے جائیں گے، فیہا ان میں یعنی باغات میں، من اساورا کنگنوں سے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی کے، ولباسہم اور لباس ہوگا ان کا، فیہا ان میں، حریر ریشم، وہدو اور وہ راہ دکھائے گئے، الی الطیب طرف پاکیزہ، من القول بات کے، وہدو اور وہ راہ دکھائے گئے، الی صراط طرف راستے، الحمید خوب تعریف والے رب کے، ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والمسجد اور مسجد الحرام حرام سے، الذی وہ جو جعلناہ بنایا ہم نے اسے، للناس لوگوں کے لیے، سواء یکساں برابر ہے، العاکف رہنے والا، فیہ اس میں، والباد اور باہر سے آنے والا، ومن اور جو کوئی، یرد ارادہ کرے گا، فیہ اس میں، بالحاد الحاد کجروی کا، بظلم ساتھ ظلم کے، نذقہ ہم چکھائیں گے اسے، من عذاب عذاب میں سے، علیم دردناک، وَإِذْ اور جب، بوأنا مقرر کر دی ہم نے، لإبراہیم ابراہیم کے لیے، مکانہ جگہ، البیتی بیت اللہ کی، ان کہ لا تشرک نہ تم شریک کرو، بھی میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وطہر اور پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والقائمین اور قیام کرنے والوں، والرکع اور رکوع کرنے والوں، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے، وَأَذِّن اور اعلان کر دو، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یأتوک وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالن پیدل، وعلا اور اوپر، کل ہر، ضامر لاغر اونٹ کے، یأتینا وہ آئیں گے، من کل فج ہر کشادہ راستے سے، عمیق دور دراز کے، لیشہدوا تاکہ وہ دیکھیں، منافع فائدوں کو، لہم اپنے لیے، ویذکروا اور وہ ذکر کریں، اسم نام، اللہ اللہ کا، فی ایام معلومات معلوم دنوں میں، علی اس پر، ما جو، رزقہم اس نے رزق دیا انہیں، من بہیمتی چوپایوں میں سے، الانعام مویشیوں کے، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، واطعموا اور کھلاؤ، البائس بھوکے، الفقیر محتاج کو، ثم لیقضوا پھر چاہیے کہ وہ دور کریں، تفثہم میل اپنا، ولیوفوا اور چاہیے کہ وہ پوری کریں، نذورہم نذریں اپنی، ولیطوفوا اور چاہیے کہ وہ طواف کریں، بالبیت اس گھر کا، العتیق جو قدیم ہے، ذالک یہ ہے حکم، ومن اور جو کوئی، یعظم تعظیم کرے گا، حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی، فہوا تو وہ، خیر بہتر ہے، لہو اس کے لیے، عند نزدیک، ربہ اس کے رب کے، وأحلت اور حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، الانعام چوپائے، الا سوائے، ما ان کے جو، یتلا پڑھے جاتے ہیں، علیکم تم پر، فاجتنبوا پس بچو، الرجس گندگی سے، من الاوثان بتوں کی، واجتنبوا اور بچو، قول بات، الزور جھوٹی سے، حنفاء یکسو ہو کر، للہ اللہ کے لیے، غیر نہ، مشرکین شریک کرنے والے، بہی ساتھ اس کے، ومن اور جو، یشرک شرک کرے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، فکأنما تو گویا کہ، خر وہ گر پڑا، من السماء آسمان سے، فتخطفہ پھر اچک لیتے ہیں اسے، الطیر پرندے، او یا تہوی گرا دیتی ہے، بہی اسے، الریح ہوا، فی مکان کسی جگہ میں، سحیق
دور دراز کی. ذالکا یہ ہے حکم. ومن اور جو یعظم تعظیم کرے گا شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی فإنہا تو بے شک وہ من تقوی میں سے ہے القلوب دلوں کے. لکم تمہارے لیے فیہا اس میں منافع کچھ فائدے ہیں الی اجل ایک وقت تک مسمى جو مقرر ہے. ثم پھر محلھا حلال ہونے کی جگہ ان کی الی البیت طرف اس گھر کے ہے العتیق جو قدیم ہے. وَلِكُلِّ اور واسطے ہر امت کے جعلنا مقرر کیا ہم نے منسکن قربانی کرنا لیذکروا تاکہ وہ ذکر کریں اسم نام اللہ کا علی اس پر ما جو رزقہم اس نے رزق دیا انہیں من بہیمتی چوپایوں میں سے الانعام مویشیوں کے. فَإِلَٰهُكُمْ تو الہ تمہارا الہ ہے واحد ایک ہی. فَلَهُ تو اسی کے لیے اسلموا فرما بردار ہو جاؤ. وبشر اور خوشخبری دے دیجئے المخبتین عاجزی کرنے والوں کو. الذین وہ لوگ اذا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وجلت ڈر جاتے ہیں قلوبہم دل ان کے. والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں علی اس پر ما جو اصابہم مصیبت پہنچے انہیں. والمقیمی اور قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ نماز. ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والبدن اور قربانی کے اونٹ جعلناہا بنایا ہم نے انہیں لکم تمہارے لیے من شعائر نشانیوں میں سے اللہ کی. لکم تمہارے لیے فیہا ان میں خیر بھلائی ہے. فاذکروا پس ذکر کرو اسم نام اللہ کا علیہا ان پر صواف صف بستہ کھڑا کر کے. فَإِذَا پھر جب وجبت گر پڑے جنوبہا پہلو ان کے فَكُلُوا پس کھاؤ منہا ان میں سے وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ القانع قناعت کرنے والے والمعتر اور سوال کرنے والے کو. کذالک اسی طرح سخرناہا مسخر کیا ہم نے انہیں لکم تمہارے لیے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو. لن ہرگز نہیں ینالا پہنچتے اللہ کو لحومہا گوشت ان کے ولا اور نہ دماؤہا خون ان کے ولیکن اور لیکن ینالہ پہنچتا ہے اسے تقوی منکم تمہارا. کذالک اسی طرح سخرہا اس نے مسخر کیا انہیں لکم تمہارے لیے لتکبروا تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اللہ اس پر ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں. وبشر اور خوشخبری دے دیجئے المحسنین نیکی کرنے والوں کو. ان بے شک اللہ یدافع دفاع کرتا ہے عن الذین ان لوگوں کی طرف سے جو آمنو ایمان لائے. ان بے شک اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا کل ہر خوان بہت خیانت کرنے والے کفور بہت ناشکرے کو. جی جیسے آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ کوئی بھی مصیبت پہنچے تو 3 کام کرنے کے لیے بتا دیا کہ صبر اور نماز سے اور صدقہ خرچ کرو. یعنی مشکل آنے پر کیا کیا کرنا چاہیے اس کے ازالے کے لیے؟ جو
پہلی ہی آیت میں جو بات ہے کہ قیامت کی گھڑی جو ہے تو وہ میں ویسے ہی کمپیئر کر رہی تھی ایک اس صفحے پہ اور ایک اس صفحے پہ کہ اتنی وہ بھاری لمحات ہوں گے اور ویسے بھی وہ حسرت کا دن ہوگا، وہ اس دن وہ نشے میں بھی ہوں گے اور سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی، زلزلے بھی ہوں گے، جھٹکے بھی ہوں گے، اس کی لینتھ بھی بہت لمبی ہوگی اور شدید گرمی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی بہت اس دن غضبناک ہوں گے، یعنی اس سے زیادہ کسی اور موقع پہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف استاذہ یہی دوسرے پیج پہ جو پچھلا گزرا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جن لوگوں پہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی وہ اس گھبراہٹ والی بڑی گھڑی میں اس دن جو ہے وہ اللہ کی اس سے فضل سے اور رحمت سے محفوظ ہوں گے، اور وہ لوگ یاد آ رہے تھے جو 7 لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس اللہ ہمیں بھی ان میں سے کرے انشاءاللہ۔ کل کے پارے میں بھی ہم نے تقویٰ کے متعلق بات کی تھی، تو آج آیت نمبر 32 میں بھی اس تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ بتا دیا گیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ شاعر اللہ کا احترام اور ان کا ادب کرنا یہ تقویٰ کے حصول کا باعث ہے۔ آیت 31 میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں اور پھر ان کی جو حالت ہو جاتی ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پھر کوئی پناہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بہت، اور چونکہ حج کی جو احکامات تھے ان کے ساتھ آگے اس کا ذکر ہے کہ عبادت کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہ عبادت میں شرک نہ ہو بالکل بھی۔ آیت 11 میں جو آ رہا ہے یہاں پر نا کہ لوگوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص کنارے پر عبادت کرتا ہے کہ جب مطمئن ہو جاتا ہے، جب بھلائی ملے، اور جب کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے اور فوراً شرک کی طرف جاتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب آزمائش لمبی ہو جائے تو اس وقت اپنے آپ کو ہولڈ کیے رکھنا، صبر کے اوپر، تقویٰ کے اوپر۔ جیسے ہم پیچھے انبیاء کا بھی سارا دیکھ رہے ہیں کہ ہر انبیاء کی اپنی اپنی ایک چیلنج تھا جو معاشرے کے ساتھ تھا یا اپنی ذات سے تھا، گھر سے تھا، لیکن اس میں جو لوگ تقویٰ پہ قائم رہے تو پھر وہ بات آتی ہے کہ ہم نے ان کو فاستجبنا ہو فنجیناہ ہو، تو ایک وقت آتا ہے کہ نجات ملنی ہوتی ہے، لیکن وہ صبر کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اس وقت۔ جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ مائیں جو ہیں وہ گرا دیں گی، تو جب مجھے بچپن میں یہ بات پہلی دفعہ پتہ چلی تھی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ مائیں کیسے یہ کریں گی، ایک بے یقینی کی کیفیت رہتی تھی۔ مگر پھر اب جب جیسے جیسے بڑے ہوئے تو اکثر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مائیں بچے ابورٹ کروا رہی ہیں، اور کتنے بچے ہیں جن کو مائیں فیڈ نہیں کراتی، لائک اس کے اس حق سے محروم کرتی ہیں۔ تو ایک ابارٹ کرانا تو اور ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ اسے ہولڈ نہیں کر پائیں گی، کنٹین نہیں کر سکیں گی، ہولڈ نہیں کر پائیں گی۔ تو وہ ایک میں کمپیریزن کری تھی کہ اس دنیا میں بھی وہ کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ایک قیامت کی گھڑی ہوگی، اتنا سب شدید اور ہیبت ہوگی۔ تو آج اس دنیا میں تو پھر بھی ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے، ہم اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں تھوڑا سا، بٹ وہ دن ہوگا کہ اس دن ہم اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں گے یا ماں کے پاس، تو تب کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ جی استاذہ آیت نمبر 37 میں ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو گوشت ان کے اور ناخن ان کے، لیکن پہنچتا ہے اسے تقویٰ۔ ہمیں بھی قربانی کرتے ہوئے ہمیں اپنے دلوں کو چیک کرنا چاہیے، کیا ہم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تک ہماری چیزیں نہیں پہنچتی، چیزیں تو بندوں میں چلی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دل کی جو حالت ہوتی ہے، جس نیت اور جس جذبے سے ہم نے کوئی چیز دی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ آیت 5 میں تم میں سے کوئی ہے جو لٹایا جاتا ہے طرف نکارہ عمر کے تاکہ نہ جانے بات جاننے کے، تو ہمیں اس نکارہ عمر سے بچنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ ان ارد الی ارذل العمر واعوذ باللہ من البخل والجبن واعوذ باللہ من فتنۃ الصدر وغر الرجال۔ آیت نمبر 18 میں ہے نا کہ جسے اللہ تعالیٰ رسوا کرتے کہ اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اگر ہم دنیا میں رسوا ہو جائے تو ہمیں پھر بھی عزت مل جاتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ رسوا کرتے تو اس کو کوئی بھی کبھی عزت نہیں دے سکتا۔ سازہ اس پورشن میں 2 بار یہ ذکر آیا کہ کھاؤ اور کھلاؤ، ایک دفعہ 28 آیت میں آیا ہے کہ بھوکے اور محتاج کو، اور پھر آگے جو ہے وہ 36 آیت میں آیا ہے کہ قناعت کرنے والوں کو بھی اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی کہ کھاتے تو ہیں لیکن کھلانا بھی ہے آج سے۔ جی آگے سورہ الحج آیت نمبر 28 میں لوگوں میں حج کا اعلان کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، یشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومۃ۔ 25 میں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے کسی کو روکتے ہیں تو نہیں اللہ کے راستے میں آنے سے۔ آیت نمبر 38 میں کہ اللہ تعالیٰ جن 2 لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں ان میں سے تو ایک وہ ہے جو خیانت کار اور ایک دوسرا ناشکرا ہے۔ ان 2 صفات سے بچنا چاہیے۔ آیت 34 اور 35 میں عاجزی کرنے والوں کا بتایا گیا ہے۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ ہم خود ساختہ عاجزی کے معیار بنا لیتے ہیں کہ اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عاجز ہیں،
لیکن جہاں پہ اتنا کلیئر بتائی گئی ہیں، 4 چیزیں بتائی گئی ہیں جو عاجزی کرنے والی ہیں. پہلی تو یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ڈرتے ہیں ان کے دل، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہ مصائب پر صبر ہے، اور تیسرا یہ کہ نماز قائم کرنا، اور چوتھا یہ کہ انفاق کرنا. تو اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو تب ہم اللہ کے آگے عاجز ہیں اصل میں. یعنی صرف چند ظاہری جسٹس جو ہیں وہ عاجزی نہیں ہے جب تک کہ کچھ کرنے کے کام نہ کیے جائے جن کا ان آیات میں ذکر ہے. سزا آیت نمبر 5 میں ہے کہ انسانی زندگی کی 3 سٹیجز بتائی جا رہی ہیں. ایک وہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد تیسرا یہ کہ جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے. تو اس کے بعد آتا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، یعنی بہت کم ہے جو اگر بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، تو اکثر جو ہوتے ہیں جوانی میں یا جوانی کے فوراً بعد ہی موت آ جاتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ 2 سٹیجز سے ہم گزر کے آ چکے ہیں، اب یہ تیسری سٹیج ہے، تو ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 32 میں ہے نا کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا اسے اس کا حق دے گا، تو یہ اس کے دل کے تقویٰ کی علامت ہے. تو شاعر اللہ میں اذان بھی آتی ہے، نماز بھی آتی ہے، تلاوت قرآن بھی آتی ہے. سورہ حج میں آیت نمبر 11 میں آیا کہ جو شخص ایک کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے تو پھر اس کے آگے نہ تو دنیا بھی اس کی چلی جاتی ہے آخرت بھی. تو مجھے آپ کی بات یاد آ رہی تھی، آپ نے عقیل الواسطے میں کہا تھا کہ جب آپ 2 مرغیوں کے پیچھے بھاگو گے نا تو آپ کو دونوں نہیں ملیں گی. تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے کہ ہمیں دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے، تو جب بھی کوئی پھر آزمائش آتی پھر اس پہ کوپ نہیں وہ کر سکتے، فوراً پھر اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس لیے صبر اور استقامت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جب ایک راستے پہ آپ کہہ دیں کہ میں نے دنیا حاصل کرنی ہے تو پھر آپ دنیا میں سارا کچھ کریں، پھر دنیا مل جائے گی. اور اگر آپ آخرت چاہتے ہیں تو پھر آپ سب کچھ آخرت کے لیے کریں، اور آخرت بھی پھر آپ کو اور دنیا کا حصہ جو ہے وہ بھی مل جائے گا. ان آیات میں جو لباس سے بہت اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں. آخرت میں 2 طرح کے لباس ہیں، یا تو آگ کا لباس ہے یا پھر ریشم کا لباس ہے. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لباس ہمیں پہننے کے لیے دیا ہے، وہ ہے لباس التقویٰ. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ لباس کی کوالٹیز کیا ہیں. آپ سب اپنے اپنے لباس چیک کریں، کیونکہ جب ایک دین پڑھنے والی لڑکی وہ لباس پہنتی ہے جسے پہن کے وہ ننگی ہو رہی ہوتی ہے تو اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ عام لوگوں کا حساب کم ہوگا اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا حساب زیادہ ہوگا. یعنی جس لباس میں آپ کی پیٹھ، آپ کی ٹانگوں کا سائز جو کہ سطر والا حصہ ہے وہ سب دکھائی دے رہا ہو تو آپ پہن کے بھی ننگے ہیں. آج کی ایکٹیویٹی یہ گھر جا کے ڈریسنگ کا جو مرر ہے اس میں آپ اپنی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں کہ کیا جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ ننگے نہیں ہو رہے ہوتے، یا ایون آپ چلتے ہیں. آپ درزی کو پیسے دے کے کپڑے سلواتے ہیں نا، مفت تو نہیں سیتا آپ کے لیے. آپ اسے کہہ نہیں سکتے کہ میرے چاک جو ہے وہ چھوٹے رکھیں اور شلوار جو ہے وہ کھلی رکھیں. کیا کوئی مجبوری ہے کہ ہم ضرور پاجامہ پہنیں؟ شلوار پہننے سے ہمیں کچھ مشکل ہے؟ ہم کیوں پاجامے پہن رہے ہیں؟ ایک تو لڑکوں سے مشابہت ہے، اور دوسرا ننگے ہو رہے ہیں، اور تیسرا لون کے کپڑے پہن کے وہ اور بھی زیادہ چپک جاتے ہیں، اور ان کی قمیضیں اوپر سے چپک جاتی ہیں اور سائڈ سے سب کچھ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے دیکھ دیکھ کے آنکھیں گناہ گار ہوتی ہیں. یعنی آپ تو ہیں ہی، دوسروں کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں. اتنی سخت حدیث ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی جبکہ وہ دور دور تک پہنچ رہی ہوگی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں. تو مجھے ہمیشہ ایک ہی بات اس وقت ذہن میں آتی تھی، لباس پہن کر ننگی یعنی سی تھرو کپڑے پہنے ہوئے ہوں. تو یہاں سی تھرو کے ساتھ ٹائٹ کپڑے بھی آتے ہیں. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے لباس پہنائے جائیں. تو جنت کے لباس پہننے کے لیے ہمارے دنیا کے لباس کیسے ہونے چاہیے؟ جو اللہ کی پسند کے مطابق ہوں. ان چھٹیوں میں جب آنے والی ہیں اس میں سارے اپنے اپنے لباس کی فکر کریں، اور کوئی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس میں پہن کر وہ ننگا ہو رہا، ورنہ سخت پکڑ ہوگی. یہ عورتوں کا امتحان ہے کہ وہ پہنتی کیا ہیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से हमने अपना आज का लेसन कंप्लीट कर लिया। जो 17 ग्रुप 3 हमारा कंप्लीट हो गया और छुट्टियों से पहले बहुत जल्दी हम जो 17 अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसा कि उस्ताजा ने होमवर्क दिया, ये आप सब के लिए भी ये होमवर्क है। अपने अपने आप को चेक करना है। हमारी 19 दिसंबर को लास्ट क्लास होगी, उसके बाद 3 वीक्स की आपकी ब्रेक है। उसमें लिबास की फिक्र करें और देखें कि किस तरह का लिबास जो है मैं पहन रही हूँ। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसा लिबास पसंद है? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लिबास वाले औरत को जन्नत की खुशबू, जो कहा है कि दूर दूर तक महसूस होगी, वो औरत वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगी जो कि लिबास पहनते हुए भी नंगी हो, यानी कि उसका लिबास सी थ्रू हो या बहुत टाइट हो। तो हमें ज़रूर चेक करना है अपने आप को कि जब मैं बाहर जाती हूँ, अपने आप को शीशे में खड़े करके देखें कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं बाहर जाऊँ? क्या ये मैं लोगों को दिखाने के लिए पहन रही हूँ या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए पहन रही हूँ? ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अपने आप को हम सब ने चेक करना है और देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह पहन रहे हैं, क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के खिलाफ तो नहीं है। आप में से कोई बात करना चाहता हो तो ज़रूर, वरना इंशाल्लाह ताला हम सामने आपकी आयत है आया 18, जिसमें अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू, कि हर चीज़ अल्लाह के आगे जो है वो सजदा, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं क्या नहीं देखा आपने कि बेशक हर चीज़ अल्लाह ताला के आगे सजदा कर रही है। आसमानों और ज़मीन की सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, सब कुछ। तो अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल सजदों की कसरत है। बस इस बात पे हम इंशाल्लाह ताला पूरा वीक अपने आप को गुजारेंगे। क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पसंदीदा बंदी हूँ सजदों से, क्योंकि पसंदीदा अमल है ना। तो क्या मैं सजदे की कसरत कर रही हूँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए? और फिर दूसरा जो उस्ताज़ा ने होमवर्क दिया, इंशाल्लाह ताला अभी भी और फिर छुट्टियों में भी इंशाल्लाह ताला अपने आप को स्पेशल चेक करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने जो कुछ आज सीखा है उसको हमारे अमल में भी लेके आए, हमारे दिलों को, हमारे सीनों को खोल दे ताकि तंगी ना हो हमें। अल्लाह ताला का कोई हुक्म भी हो तो हम समिअना व अताअना करें, आसाइना ना करें, नाफरमानी ना करें। क्योंकि कामयाबी उसी के लिए है जो अपने रब को राज़ी कर ले। तो हमें अपने रब को राज़ी करना है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।